بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 6 جون ہے، ہفتہ اور صبح کا وقت ہے اور میں اس وقت اسلام آباد سے آپ سے مخاطب ہوں۔ موسم کل بھی گرم تھا، آج بھی لگ رہا ہے کہ گرمی ہوگی، شدید ہوگی۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی خبروں کا۔ آپ کو سب سے پہلے خبر بتاتے ہیں، بھارت سے یہ خبر آ رہی ہے، بھارتی چیف جسٹس کے متعلق ہے، لیکن یہ خبر آ رہی ہے انگلینڈ سے۔ وہ آج کل دورہ کر رہے ہیں وہاں پہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان میں انہوں نے نوجوان جو تھے، خاص طور پر جو غریب نوجوان، بے روزگار نوجوان، ان کو کہا تھا یہ کاکروچز ہیں۔ اس پر پھر کاکروچ جنتا پارٹی بن گئی آن لائن، راتوں رات کروڑوں لوگ اس کے ساتھ آ گئے۔ حکومت اتنی گھبرا گئی کہ انہوں نے اس پر پابندی لگائی، اس کا ایکس اکاؤنٹ اس کا ختم کیا، لیکن انسٹا کا اکاؤنٹ جو تھا اس میں بڑھتی رہی تعداد، ایکس کا دوبارہ اکاؤنٹ بنایا۔ تو کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس وقت اس پارٹی کے ساتھ ہیں، اور جو چیف جسٹس ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو ہوئی انڈیا میں۔ ابھی آج کل وہ انگلینڈ کا دورہ کر رہے ہیں، تو وہاں پر ان کو نوجوان جو بھارتی ہیں انہوں نے ہیکل کیا اور ان کو بہت زیادہ ان کے اوپر آوازیں کسیں، ان کے اوپر فکرے کسے۔ یہی آپ کو دکھاتے ہیں۔ The biggest country on earth. Give us some respect, please. Treat your wife. No, please, please, please. اب یہ چیف جسٹس صاحب ہیں بھارت کے، لیکن کہتے ہیں نا کہ زبان اگر انسان اپنی قابو میں رکھے تو بہت ساری قباحتوں سے بچ سکتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے اپنی زبان تھوڑی لوز کی اور اس کے بعد دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اور پھر خاص طور پر کیمرہ جو ہے یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے، یہ جو ریکارڈ کر لیتا ہے بندہ اس سے بعد میں پیچھے ہٹ بھی نہیں سکتا۔ اچھا، دوسری بھی خبر جو ہے وہ یورپی سے آ رہی ہے، میں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں تو اگر ہم فلسطین کی بات کریں یا یہ جو اس وقت ایران اور امریکہ کی جنگ ہے، اس میں تھوڑا امریکہ کو ذرا اس کے خلاف مظاہرے کی تو اجازت ہی نہیں ہے، تو ٹیلی ویژن پر بھی بات نہیں کر سکتے۔ ہر طرف آج کل جو امریکن سفیر ہیں پاکستان میں ایکٹنگ ہیں، نیٹلی بیکرز، ینگ خاتون ہیں، ان کا ہی چرچا ہے ہر طرف، ہر فنکشن میں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ 250ویں امریکہ کی سالگرہ ہے۔ ان کا سرخ لباس، اور جو بھی پاکستانی سیاستدان جاتے ہیں ان کے پاس، اگر ان سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کا ہاتھ نہیں چھوڑتے، بلکہ سوشل میڈیا پر بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جن میں وزیر اعظم صاحب بھی بڑے اشتیاق سے نیٹلی بیکر کو دیکھ رہے ہیں۔ میں NCCI کے خوف کی وجہ سے آپ کو وہ ویڈیو میں نہیں دکھا رہا، کیونکہ کسی اور پر ہو نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم پر پرچہ درج ہو جائے۔ لیکن جو ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ آ رہی ہے اٹلی سے۔ اٹلی میں ایک ڈیمونسٹریشن ہے، اس کی یہ فوٹیج ہے۔ اب آپ دیکھیں ذرا، یہ ڈیمونسٹریشن کس چیز کے لیے؟ یہ اسرائیل کے خلاف ہے، یہ فلسطین کی حمایت کے لیے ہے۔ ہمارے ہاں فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ نہیں ہو سکتا، اگر ہم کریں تو لاٹھی چارج ہوتا ہے، آنسو گیس چلتی ہے، بچوں کو، عورتوں کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے ٹرکوں میں اور ان کو دور لے جا کے چھوڑ دیا جاتا ہے یا جیل میں۔ لیکن یہ غیر مسلم ہیں، اٹلی کے لوگ ہیں، فلسطینی مسلمان ہیں، ان کے ساتھ جو اسرائیل نے ظلم کیا اس پر سراپا احتجاج ہے پوری دنیا۔ اور یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں یہ مظاہرین ہیں، یہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ہمیں شرم بہت بالکل نہیں آتی۔ اور مجھے یہاں پر خواجہ آصف صاحب یاد آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے۔ اچھا جناب، میں ایک اور ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں جس سے ہمارے سسٹم کا پتہ چلے گا آپ کو کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے۔ یہ میں آپ کو فوٹیج دکھاتا ہوں، یہ امیر مقام صاحب جو ہیں سوات میں، ان کے حلقے کی فوٹیج ہے، اور یہ ڈھول دھماکے آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ ناچتے خوشی سے کیوں آ رہے ہیں؟ یہ وہ کسی کی بارات نہیں آ رہی، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ایک ٹرانسفارمر خراب ہو گیا تھا، بڑی محنتوں سے، بڑی منتوں سے وہ ٹرانسفارمر ان کو، علاقے کے لوگوں کو ملا ہے، اس ٹرانسفارمر کو لایا جا رہا ہے۔ تو لوگ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب کمال ہو گیا، اب ہمارے کمروں سے، ہمارے گھروں سے تاریکی چلی جائے گی اور لائٹ آ جائے گی۔ تو یہاں پر یہ وطن عزیز کی حالت ہے، لیکن یہاں پر جب ہم سنتے ہیں باتیں
تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے فلاں شہر کو پیرس بنا دیا ہے اور پاکستان جو ہے وہ دنیا میں بہت بڑی ترقی کر گیا ہے، کرنے والا ہے، اور لوگ گورے جو ہیں وہ نوکریوں کے لیے پاکستان آئیں گے، یہ بات کہی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ آیا، اس کا میں ذکر کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ہاں معاملات کس طرح سے چلتے ہیں۔ یہ بڑا غیر معمولی فیصلہ ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ یہ میں ذرا دیکھ کے پڑھوں گا تاکہ غلطی نہ ہو، کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے ایک خفیہ ادارے کی رپورٹ کی بنیاد پر ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ افسران کی بیرون ملک تعیناتی روکنے کا حکومت کا فیصلہ غیر قانونی قرار دے دیا، اور ان افسران کو وہاں پر دوبارہ انہوں نے کہا کہ ان کو اب تعیناتی ان کی کریں۔ اچھا، اب یہ قصہ یہ تھا کہ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ نے 28 افسران کی سلیکشن ہوئی تھی بیرون ملک کے لیے، ان کے انٹرویو ہوئے، ان کے ٹیسٹ ہوئے، اس کے بعد اکیڈمی میں ان کی ٹریننگ ہو گئی، اور 18 کو تعیناتی مل گئی، 10 کی روک دی گئی، کیونکہ وزارت تجارت نے یہ وجہ بتائی کہ انٹیلیجنس نے ناٹ سوٹیبل لکھ کر بھیجا، اس لیے تعیناتی رک گئی۔ اب یہ معاملہ عدالت کے سامنے آیا تو وزارت تجارت حکام نے یہ بتایا کہ ہم نے یہ رپورٹ نہیں پڑھی، نہ ہی ہمیں وجوہات معلوم ہیں، لیکن کیونکہ خفیہ ادارے نے لکھ دیا ناٹ سوٹیبل، تو ہم نے اس لیے ان کی تعیناتی کو روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ بغیر وجہ بتائے وزیر اعظم اور سلیکشن بورڈ کی طرف سے منظور شدہ میرٹ لسٹیں منسوخ نہیں کی جا سکتی، نہ ان کو ویٹو کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا، عدالت کے سامنے کوئی نوٹیفیکیشن یا آرڈر حکومت نے پیش نہیں کیا کہ خفیہ ادارے کے ان افسران کے حوالے سے یہ رپورٹ کلاسیفائڈ ہے، اس لیے، اور نہ اس کو وزارت تجارت نے دیکھا، نہ اس کو حکام نے دیکھا۔ تو عدالت یہ کہتی ہے کہ پالیسی پر تو ہمیں زیادہ کوئی رائے نہیں دینی چاہیے، لیکن یہ انتظامی فیصلہ جو ہے کسی ٹھوس بنیاد کے بغیر کیا گیا، اس لیے ان افسران کو بحال کیا جائے، ان کو تعیناتی دی جائے۔ خبر یہ میں نے اس لیے شامل کی ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی انٹیلیجنس ادارہ رپورٹ بھیج دیتا ہے کسی بھی وزارت کو، تو حکام اس رپورٹ کو پڑھتے نہیں ہیں، صرف اس کی کنکلوژن دیکھتے ہیں، ناٹ سوٹیبل لکھا ہوا آیا تو جناب اس کو انہوں نے ان افسران کی تعیناتی روک دی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو فیصلہ ہے عدالت کا بڑا زبردست فیصلہ ہے، اور اسی طرح کے فیصلے ہونے چاہیے۔ پولیٹیکل معاملات پر یہ عدالتیں کوئی فیصلے نہیں کرتی۔ بظاہر یہ فیصلہ بہت اچھا ہے، میں اس کو اس لیے اچھا کہہ رہا ہوں کہ جو یہاں پر عدالت نے جن کی تعیناتی ہوئی ان کی تعیناتی کو بحال کیا اور کہا کہ ان کو تعیناتی ملنی چاہیے، اور جو کسی بھی خفیہ والے نے اس کو روکنے کی کوشش کی، عدالت نے اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ سیاسی معاملات میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ جو رپورٹ آتی ہے، جو پولیٹیکل ورکرز پکڑے گئے ہیں، ان کے بارے میں جب کوئی رپورٹیں آتی ہیں خفیہ والوں کی کہ جناب یہ دہشت گرد ہیں، تو اس کو منو ان کو نہیں تسلیم کر لینا چاہیے پروسیکیوشن کو، اور ان کے خلاف پرچے درج کر کے ان کو اندر کر دیں۔ جس طرح عدالت نے فیصلہ کیا ہے، اسی طرح کے فیصلے ان کے حوالے سے ہونے چاہیے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نگہبان۔